السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ و دخل الجنہ. My name is Dr. Zainabaru and I am physiotherapist. آج ہم سورۃ المائدہ کی تفسیر کریں گے اور وہ تفسیر ہوگی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100. نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر سٹارٹ کرتے ہیں 97 سے. جعل بنایا اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو بیت گھر حرامہ حرمت والا. اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر حرمت والا. اب یہاں کیا بات کی گئی ہے؟ یہاں بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو گھر حرمت کا کیا مطلب تھا؟ جس کی احترام ہوتی ہے، جس کی عزت ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو وہ عزت بخشی ہے، اس کا اتنا احترام ہے. ہمارا ایک مرکز ہے جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور جا کے ہم سب وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں. اور کافروں کے پاس ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے جو وہاں جا کے یہ لوگ عبادت کر سکیں یا جہاں جا کے یہ لوگ جہاں امن کی پوائنٹ ہو. اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک مرکز بھی ہے اور ہمارا امن کا، اور اس میں ہماری امن، اس میں ماشاء اللہ الحمدللہ اتنا امن ہے کہ مکہ کے حدود میں آ کے قتل و غارت اور چوری چکاری بالکل جائز نہیں ہے. تو آگے اس کے بارے میں کیا ہے کہ مطلب یہ بالکل منع اور فرمائی گئی ہے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ جعل بنایا اللہ نے کعبہ گھر بیتا گھر حرام حرمت والا مطلب احترام والا گھر بنایا ہے. اور قیام کا ذریعہ للناس، لوگوں کے لیے. اب لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ، جب یہ عربوں کے زمانے میں کیا تھا کہ جو ہمارا کعبہ شریف تھا، تو کعبہ شریف میں پہلے یہاں اس ایریا میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا. حضرت حاجرہ ضرور رضی اللہ عنہ ضرور وہاں پہ رہی، مگر تب یہاں پہ آبادی نہیں تھی. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ آئے، انہوں نے خانہ کعبہ کو اچھے سے تعمیر کیا اور حج کا اعلان کیا. تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہونے لگے. پہلے یہاں پہ نہ پانی تھا، نہ صحرا تھا، نہ کھانا تھا، تو ایسی جگہ پہ عبادت ہونا مشکل تھا. لیکن جب حضرت ابراہیم کے دور میں حضرت اسماعیل کا اپنے واقعہ سنا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت زمزم کا پانی نکلا تھا، تو اس پانی کی بھی وہاں پہ ضرورت پوری ہو گئی. تو وہاں پہ آہستہ آہستہ وہ اتنا امن کا علاقہ بنتا گیا اور تجارت کے حساب سے سب سے بہترین علاقہ تھا. دور دور سے یہاں تاجر اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ اسی طرح جو ہمارا خانہ کعبہ اس طرح آباد ہو گیا. اسی لیے یہاں فرمائے گا کہ یہ قیام کا ذریعہ ہے. تو یہاں شروع سے آپ کو بتاتی ہوں کہ بنایا اللہ نے کعبہ کو گھر حرمت والا، مطلب حرمت والا، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا اور احترام والا گھر بنایا ہے. اور قیام کا ذریعہ، میں قیام کے ذریعے کیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں لوگوں کے لیے. شہر اور ماہ حرام کو، شہر حرام اور ماہ حرام کو، الہدا اور قربانی کو، والقلائدہ اور دینے والے جانوروں کو، والقلائد پٹے والے جانوروں کو. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرمت ہیں، جن چیزوں کی عزت ہے. کعبہ کو حرمت دی گئی، اس کے قیام کا ذریعہ بھی وہاں بنایا. پھر ماہر حرام کو عزت دی گئی، اور پھر قربانی کے جانوروں کو، کیونکہ وہ شاعر اللہ ہیں. شاعر اللہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آج کی آیت میں، آج کے لیسن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ یہاں پہ ماہ حرام کیا ہوتا ہے. ماہ حرام 4 مہینوں کو کہتے ہیں، جس میں رجب آ جاتا ہے، ذی القعدہ آ جاتا ہے، ذی الحجہ آ جاتا ہے اور محرم آ جاتا ہے. یہ ایسے 4 مہینے ہیں جس میں کیا نام ہے، خانہ کعبہ کے اراؤنڈ ایریاز میں بالکل تب چوری چکاری، قتل و غارت بالکل حرام ہو جاتے ہیں. 4 مہینوں وہ کیوں حرام ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کے ذہن میں آپ کے ضرور اس کی سوال پیدا ہوا ہوگا کہ کیوں حرام ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ رجب کے مہینے میں عمرے والے سارے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکمت پیدا کی کہ وہ امن سے آئے اور امن سے اپنا یہ سارا سلسلہ، اپنا حج عمرے کا سارا واقع کر کے جائیں. اور مطلب عبادت کا، کیونکہ یہ سفر عبادت کا، تو امن ہوگا تو انسان عبادت میں دل لگا کے اور خشوع کے ساتھ عبادت کرے گا نا.
آگے جو ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم میں ہوا کیا، ذی القعدہ میں فلائٹیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں حج کے لیے، اور پھر تب کے زمانہ میں لوگ دور دور سے چل کر آتے تھے، تو وہ چل پڑتے تھے ذی القعدہ کے مہینے میں ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حج کا مہینہ ہے، اور محرم اس مہینے میں واپسی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا عبادت کا سفر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری حکمت ہوں گی، لیکن ایک خاص حکمت یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ماہ حرام کہا جاتا ہے کہ ان میں چوری چکاری، قتل و غارت اور کسی بھی قسم کی برائی کرنا یا قتل و غارت کرنا، چوری چکاری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ بالکل منع فرمائے گی۔ دوسرا بتایا گیا کہ قربانی کو بالکل یہاں کہا گیا ہے کہ قربانی بھی حرمت والی قربانی، شاعر اللہ سے دیکھیں، قربانی کا مطلب ہے کہ آپ پٹے والے جانوروں کا یہاں یہ مطلب ہے کہ ایسے جانور جن کا خاص نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ قربانی کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور ان کو آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بالکل قرآن نے ان کو کہا ہے کہ قرآن میں خاص طور پہ ہے کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کو نہ چھیڑنا چاہیے اور نہ ہی ان کو مارنا چاہیے، بلکہ بڑے احترام سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ بڑا پیار سے رہنا چاہیے۔ جیسے کہ عید الاضحیٰ کے جانور ہوتے ہیں، ہاں وہ شاعر اللہ ہیں۔ شاعر اللہ کا کیا مطلب؟ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتی ہیں، ایسی چیزیں جسے دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، جیسے کہ اذان، عالم آج کل کیا دور ہے، آج کل شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مولویوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ عالم بھی ایسے۔ دیکھیے ایک بندہ جو غلط ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہے یا اس کی غلطی ہے کہ ایک انسان سے بھٹک جاتا ہے شیطان کی وجہ سے، یا مے بی اس کا ایمان اللہ اور اس کے درمیان ہے، ہمیں اس پہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم اسی کی بیس پہ باقی شاعر اللہ کا مذاق اڑائیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ آگے کیا ہے، اور ذالک یہ اس لیے لتعلموا تاکہ تم جان لو انا بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وانا اور بے شک اللہ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مطلب کیوں بتایا جا رہا ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے میری بات سنیں، آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، تو وہ ہر چیز کے علم کو جاننے والا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ماہ حرام کی عزت کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے شاعر اللہ کی عزت، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ آپ کو ہر وقت آپ کے جو کچھ آسمان ہے، جو کچھ آپ کے دلوں میں، جو کچھ زمین میں، جو کچھ چھپا پڑا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ماہ حرام میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک تو لوٹ مار جب بند ہوتی تھی، ماہ حرام کیسے تھے ہمارے قیام کا جگہ، قیام کی کیوں لوگوں کے لیے قیام بڑھاتے تھے، تو ماہ حرام میں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ قتل و غارت ختم ہو جاتے تھے، اور جب قتل و غارت ختم ہو جاتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب قتل و غارت نہیں ہوتے تھے تو میرے ماہ حرام میں کیا ہوتا تھا کہ اس وقت پھر لوگ دور دور سے تاجر آتے تھے اور امن کا دور ہوتا تھا اور تجارت بڑی عروج پہ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی مذہب میں ایسی حرمت کے مہینے اور حرمت کی جگہ نہیں ہے، ایسا مرکز نہیں ہے جیسے کہ ہمیں الحمدللہ ملا ہے۔ اور اعلموا جان لو انا بے شک اللہ شدید سخت عقاب سزا والا ہے، جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، وانا اور بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا گیا ہے، یہاں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں جان لو، ایک تو تمہیں لوگوں ایک چیز پہ نظر رکھو کہ اپنے اچھے برے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ غور رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیز بنائی ہے، اس کو کیوں کیا گیا ہے۔ اگر تم حکمت پہ دیکھو گے تو تم دنگ رہ جاؤ گے۔ اور یہاں جو مین ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں دین کو اتنا نہ سخت لے لو نہ ہی اتنا نرم لے لو، کہ جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں یار ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یار میں نے ایک جگہ پڑھا ہے سارے مسلمان نا جنت میں جانے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھنا، ایک بات کو کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے کہ آپ کو پاؤں میں آگ والے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے آپ کا جو دماغ ہوگا اور آپ کا سر ہوگا وہ ابل رہا ہوگا اور بہت بری حالت ہوگی۔ تو آپ دوزخ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن گزاریں گے، وہاں کا ایک دن یہاں کے لاکھوں سالوں کے برابر ہے، اور آپ پھر کیسے اتنی لمبی زندگی وہاں گزار سکتے ہیں۔
تو ابھی یہ دنیا کی زندگی ہے، آپ لوگ یہیں سے سدھر جائیں، یہیں سے اپنے آپ کو سنوار لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائیں، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ وقتی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں آگے اللہ کے قریب جانا ہے، اور تب پھر گناہ گار لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس جانے دے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج ہمارے اندر ہر مسلمان اپنے اندر ولولہ اور جوش پیدا کرے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے گا۔ تو یہاں کیا ہے کہ انا بے شک جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کر لیتے ہیں گناہ، کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دین کو بہت سخت کر لیں کہ اب مجھے کوئی کہہ دے کہ یار تم یہ نہیں کرتی، یہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یا تم دین کا کام کر نہیں سکتی، تمہارے میں یہ کمی ہے۔ دیکھو، دین نہ ہی بہت نرم ہے اور نہ ہی بہت سخت ہے، دین ایک بیلنس کا نام ہے۔ تو دین کے لیے آپ کو بس محنت کرنی ہے خود ہی، اور عمل کے اوپر فوکسڈ رہنا ہے۔ ایک دن عمل بھی پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ آپ سے راضی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی طرف سے کوشش پوری رکھیں، اور دین نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت نرم۔ ہاں، جو دین کو اپنے اوپر سخت کر لیتے ہیں تو دین پھر ان کے اوپر سخت ہو جاتا ہے، اس لیے دین کو نہ ہی نرم لو اور نہ ہی سخت۔ دین ایک بیلنس دین ہے، ہمارا دین ماشاءاللہ بہت ہی بیلنس دین ہے، اور اللہ کے انسان میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ سب گناہ اللہ کے ڈر سے ہی چھوڑے، نہیں، کچھ گناہ اللہ کی رضا کے لیے بھی چھوڑے، اللہ کی محبت میں بھی چھوڑے، کہ نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب قیامت والے دن میرا مجھ سے پوچھے گا اور میں کیا کہوں گی کہ یا پھر یہ کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، میں بھی تیری رضا کے لیے میں یہ کروں گی۔ تو اللہ کی محبت کے لیے بھی کچھ گناہ چھوڑو۔ آگے ہے ماں نہیں الرسول رسول پر، ماں نہیں رسول پر الا مگر بلاغ پہنچا دینا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول پہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا۔ واللہ اور اللہ عالم وہ جانتا ہے ماں جو دونہ تم ظاہر کرتے ہو، ماں جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کام دین کو، رسولوں کا کام دین کو پہنچانا ہے اللہ کے، اور تم کیا عمل کرتے ہو یہ ان کا نہیں ہے، کہ اگر وہ تمہیں کیا تم پر انہوں نے ہدایت پہنچا دی اور انہوں نے تمہیں ہدایت کے لیے بہت پکارا، مگر تم نہیں دین پر آئے، تو اب تمہاری پکڑ تمہاری ہوگی، ان کی نہیں، کیونکہ ان کا کام ان کے اپنے عمل تھے، اور انہوں نے تم تک پیغام پہنچایا، کیونکہ دین ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہاں اس پلیٹ فارم پہ کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اگر کچھ سیکھ رہی ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں نے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچانی ہے۔ اسی طرح آپ پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو کچھ سیکھو، اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ارد گرد جس معاشرے میں کسی نہ کسی کو آپ ضرور سکھانے کا باعث بنو۔ تو ماں نہیں رسولوں پر مگر بلاغ پہنچا دینا۔ واللہ اور اللہ عالم وہ جانتا ہے ماں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما جو تکتمون تم چھپاتے ہو۔ تو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ سب جان رہا ہے۔ تو رسولوں کے ذریعے تمہارے اعمال نہیں ہیں، رسولوں کے ہاتھوں میں صرف تمہیں پیغام کو پہنچانا ہے، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور نیکی کو گناہ کو جو تم کرو گے وہ تمہاری پکڑ اللہ کرے گا۔ ہمارا اللہ رسول کا کام تھا کہ تم تک پیغام بھیجنا۔ اسی طرح اب رسول کے بعد ہمارے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں سارا علم پہنچا دیا ہے، ہمیں ہر چیز کا علم دے دیا، پھر ہمیں کیوں نہیں علم؟ ابھی 2 دن یہ جب میں نے یہ کام نہیں سیکھا تھا، یہ تفسیر نہیں سیکھی تھی، میں قرآن کی مطلب ترجمہ تفسیر کی طرف نہیں آئی تھی، اس سے پہلے میرے پاس کوئی نالج نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی یہاں تک بالکل بے فائدہ گزاری، جس میں مجھے اپنے دین کا ہی نہیں علم تھا۔ لیکن اب الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اگر علم سیکھ رہی ہوں تو آپ بھی علم سیکھیں، کہ آپ بھی اپنی زندگی کو نقصان نہ کریں بلکہ اس کو فائدہ مند بنائیں۔ اور میں آپ کو بار بار بیچ میں موٹیویٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ سب اس طرف آؤ، جس طرح میں خود کو موٹیویٹ کر کے اس طرف آئی ہوں، آپ سب بھی موٹیویٹ کر کے اس طرف آئیں، اور یہی ہمارا اصل ہے۔ کل کہہ دیجئے لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے خبیث ناپاک و طیب اور پاک، ولو اور اگرچہ اعجب کا اچھی لگے تمہیں کثرت خبیث ناپاک کی۔
اب یہاں بات کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ناپاک چیز پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. اب اس کا کیا اگزامپل ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز بڑی ہی دلکش ہے، بڑی ہی اچھی ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہے کہ یار میں اسے کھاؤں تو میرا دل کر رہا ہے میں بھی کھاؤں، بہت مزہ آئے گا. لیکن جب آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کسی حرام چیز کے گوشت کے ساتھ بنی ہے، تو وہ تو ناپاک ہو گئی نا. اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کو بہت ہی غلاظت زدہ ہے اور مطلب یا پھر گل سڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو وہ چیز ہے تو حلال تھی، تو آپ کیا کرو گے؟ وہ چیز بھی اب ناپاک میں آ جائے گی. تو ایسی چیزیں ناپاک میں آ جاتی ہیں اور آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی ناپاک آ جاتا ہے کہ جس میں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ جب یہ آپ اس کے اندر یہ آپ لیسن پڑھ سکتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں. تو یہ کس بیس پہ ہیں ناپاک؟ ایمان اور عمل صالح. جن کا ایمان اور عمل صالح اچھا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ان کا لائف پارٹنر یا ان کو انشاءاللہ ایمان اور عمل صالح والا ہی ملے گا. تو آپ کو دعا کرنی چاہیے اور آپ کو خود نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور فردر اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کوانٹٹی پہ نہ جائیں، کوالٹی پہ جائیں. کہ آپ چیز کو یہ مت دیکھیں وہ کتنی اچھی ہے، دیکھیں نیت آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ اگر آپ کا کھجور آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس صرف ایک کھجور ہے، لیکن آپ کی نیت ہے صدقہ دینے کی، تو آپ کو اس سے بھی اتنا اجر مل جائے گا کہ جتنا کوئی اپنے پورے گھر کا مال لے آئے. جیسے کہ اس کے ایگزامپل حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے اور حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے کہ ایک سوئی بھی نہ چھوڑی. حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بعد بے شک کم سامان تھا، لیکن کیا ہوا کہ ان کی نیت تھی کہ وہ اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا. بے شک میرے پاس 2 روپے میں 2 روپے ہی دے دوں گی آپ کو، تو میرے پاس تو یہ تو میری پھر یہ اللہ میری نیت پسند کرے گا نا کہ میں نے تو سب کچھ ہی دے دیا، اپنا سب کچھ ہی دے دیا. تو یہ اس نیت جتنی اچھی نیت ہوگی. اب ایک بندہ نہیں کر سکتا کچھ افورڈ، ایک کھجور ہی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت پہاڑ کے برابر اس کی نیکی کو کر دیتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک کا کال ہے اس کے بارے میں، شاید یہ انہی کا ہی کال ہے، تو یہ ذرا کلیئر نہیں ہے تو میں بتاتی جاتی ہوں یہ کال ہے کیا تھا. اس لیے کال پہ ذرا فوکس کیجیے گا. کیا ہے کہ مجھے 100 درہم خرچ کرنا اس سے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک مشتبہ درہم سے بچ جاؤں. کہ میں 100 درہم خرچ کروں اور مزے کروں. ایک بندہ ایسے 100 درہم خرچ کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا مطلب اگر میں صدقہ میں بھی 100 درہم دوں تو مجھے بھی اس سے زیادہ میرے لیے زیادہ بہترین چیز ہے کہ میں ایک مشتبہ درہم سے بچ جاؤں. مطلب ایک ایسا جس کا مجھے مشتبہ درہم ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، شک ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو کوالٹی کو دیکھیں، کوانٹٹی کو نہیں. تو جیسے کہ آپ کے لیے اگزامپل ہے کہ آپ ہمیشہ کوانٹٹی کی طرف فوکس رہیں، کوالٹی کو نہ دیکھیں. دیکھیں مال یہاں پہ مینلی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا وہ مال اور خوراک کے حساب سے بات ہوئی ہے کہ کھانا حلال اور حرام کے حساب سے. تو حرام دیکھو جو مال ہوتا ہے نا وہ حرام سے آ بہت جاتا ہے، اٹریکٹ بہت کرتا ہے، لیکن وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو حلال سے بے شک تھوڑا ہوگا نا تو اللہ کی رضا بھی ہوگی تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے کوانٹٹی نہ دیکھو، کوالٹی دیکھو. تو کیا ہے کل کہہ دیجیے لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا خبیث و ناپاک طیب اور پاک ولو اور اگرچہ عجب کا اچھی لگے تمہیں کثرت خبیث ناپاک کی. فتقوا پس ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. تو اللہ کا ڈر فلاح پانے کے لیے بہت ضروری ہے. انسان کو ناپاک کو پسند کرنے سے اللہ کا ڈرنا چاہیے کہ مجھے ناپاک چیز اٹریکٹ کر رہی ہے. اکثر آج کل کے لوگ چیزوں کو بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ لے سکتے ہیں کہ ہماری عوام آج کل کی جو پاکستان کے حالات ہیں، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، گندگی اتنی پھیلی ہوئی ہے. کچھ لوگ مطلب تھوڑی آپ کہہ سکتے ہو کہ حیا لوگوں میں بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ
حیا اپنے اندر پیدا کریں سب لوگ، مطلب اپنے اندر اپنے ملک کے اندر ہم ایک مسلم ملک ہیں، اور ایک مسلم ملک میں تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے نا، کہ مطلب جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ایک ناپاک چیز کی طرف اٹریکٹ ہو کے ہم بھی ناپاک کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر اس کی طرف اٹریکٹ ہونے سے پہلے اللہ سے ڈرو کہ یار تم مسلمان ہو، اور جب انسان میں اللہ کا ڈر ہوگا نا تو وہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوانٹٹی نہیں کوالٹی پہ فوکس کریں اور اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور ہر بات پہ میرے تینوں لیسن کے اینڈ پہ فتقو، پس ڈرو پس ڈرو پس ڈرو، اس چیز پہ میں بار بار فوکس کروں کہ اپنے اندر ڈر پیدا کرو، اپنے اندر ڈر پیدا کرو، اپنے اندر جب تمہارے دل میں ڈر ہوگا نا تو تم گناہ کرنے سے اچھی بھلی لڑ جاؤ گی کہ نہیں یار میں نے گناہ نہیں کرنا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بھی ہوگے تو تنہائی میں بھی آپ کو گناہ کرنے سے ڈر لگے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو گے تو کیونکہ یہ ایک گناہوں کے لیے رکاوٹ ہے، یہ نیکی کو بڑھاتی ہے اور گناہوں کے لیے رکاوٹ ہے، اور یہ میں ہر لیسن میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، اللہ آپ ایسے لوگوں کو خاص پسند کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آج کا لیسن آپ کو بہت 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 آپ کی زندگی میں میری دعا ہے کہ اثر کرے، اور آپ اس نہ صرف اس لیسن کو سنیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ جزاک اللہ۔